بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک اور بیماری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ جس بیماری کا آج ہم ذکر کریں گے، اس بیماری کو ہم ٹریکوٹیلومینیا، یعنی اگر اردو میں کہیں تو اپنے بال نوچنے کی بیماری جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹریکوٹیلومینیا کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو پیشنٹ ہے وہ خود اپنے بال کھینچ کے نکالتا ہے، اور یہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ کامنلی دیکھا گیا ہے عام طور پہ وہ سر کے بال، جو آنکھوں کی بھویں ہوتی ہیں، اور پلکوں کے بال، یہ زیادہ کامن ہے۔ لیکن اور بھی جسم کے حصے جو ہے ان میں بال نوچنے کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس مرض میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کہ اس کا شکار ہو، اس کو ایک طلب محسوس ہوتی ہے اپنے بالوں کو کھینچنے کی، اور ایک ٹینشن فیل ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے بالوں کو کھینچ کے نکال نہیں دے گا اس کو تسلی نہیں ملے گی۔ اور پھر جیسے وہ اپنے بالوں کو کھینچ کے نکالتا ہے تو پھر اس کو ایک سینس آف ریلیف، یعنی ایک تھوڑی تسلی والی کیفیت جو ہے اس کو ملتی ہے۔ تو اس چیز کو کرنے کے لیے وہ بار بار اس عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ اس میں کبھی کبھار کچھ اور بیہیویئرز بھی ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے لیے صرف بالوں کو نوچ کے نکالنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بالوں کو جب نوچ کے نکالتے ہیں تو پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے رول کرنا بالوں کو، اس سے ان کو ایک تسکین ملتی ہے اور ٹینشن میں کمی ان کو ملتی ہے، تو ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی نکالنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بالوں کا ٹیکسچر فیل کر کے اپنی انگلیوں سے، کہ جو زیادہ اپروپریٹ ان کو لگتا ہے وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نکال کے اپنے بالوں کی روٹس کو دیکھتے ہیں، اور اس سے ان کو ایک سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ تسکین ملتی ہے اور ٹینشن میں کمی آتی ہے، تو وہ یہ عمل دہراتے رہتے ہیں۔ ٹریکوٹیلومینیا کا جو مرض ہے وہ شعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندہ آگاہ ہو کہ میں یہ چیز کرنے والا ہوں اور کر رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک فوکسڈ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاشعوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے تو بندہ اس سے آگاہ نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور نوچنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو نوچا ہے۔ بیسیکلی یہ جو بیہیویئر ہے ٹریکوٹیلومینیا، اس بیہیویئر کو کچھ اور بیہیویئرس کے ساتھ مل کے شمار کیا جاتا ہے، اور ان سب بیہیویئرس کو باڈی فوکسڈ ریپیٹیٹیو بیہیویئرس کہا جاتا ہے۔ یعنی ان بیہیویئرس میں بال نوچنے کے علاوہ ناخن چبانے کا بھی کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی اسکن کو پک کرتے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ تو یہ سارے بیہیویئرس اکیلے اکیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور اکٹھے بھی جو ہے نا یہ بیہیویئرس یہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ٹریکوٹیلومینیا کا مرض ہے یہ فیمیلز میں زیادہ کامن پایا جاتا ہے، خواتین میں، اور عام طور پر یہ لڑکپن کی عمر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹریکوٹیلومینیا جو ہے وہ بذات خود بھی ایک مرض کے طور پر پایا جا سکتا ہے، اور یہ بہت سارے دوسرے امراض کے ساتھ بھی یہ علامت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈپریشن، انزائٹی، او سی ڈی اور سٹریس ڈس آرڈرز میں یہ جو ٹریکوٹیلومینیا کی علامت ہے، یہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہ علامت جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو بیسیکلی اس مرض میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بندہ جو ہے جب اپنے بالوں کو نوچے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اگر وہ سر کے بال ہیں تو گنجا پن جو ہے وہ آ جائے گا، اگر بھویں ہیں تو آنکھوں کی جو بھویں ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو ایک ایب نارمیلٹی نظر آئے گی، اور اس پہ جو ہے وہ بندہ جب اعتراض ہوگا یا لوگ باتیں کریں گے تو بندہ جو ہے اس کو برا فیل ہوگا، امبیرسمنٹ فیل ہوگی، اور اسی وجہ سے پھر اس کی جو سیلف اسٹیم ہے
وہ بڑی کم ہو جاتی ہے اور جو مزاج ہے وہ اداسی کی طرف مائل رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو مرض ہے اس کی تشخیص میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹیل میں ہسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بال جو ضائع ہونا ہے اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے آئرن ڈیفیشنسی میں ہو سکتا ہے، بہت ساری اسکن ڈیزیز میں ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم پراپر ہسٹری نہ لے لیں، پیشنٹ سے بات نہ کر لیں، ہم تسلی سے یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی ٹریکوٹیلومینیا کی وجہ سے ہیئر لاس ہوا ہے۔ ٹریکوٹیلومینیا کے بارے میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ اب وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی اس کے دو جو ہے نا وہ دو طریقے اس کے ہیں، یا دو اس کے جو ہے نا امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر تو ٹریکوٹیلومینیا کسی اور مرض کی علامت کے ساتھ واضح ہوتا ہے، جیسے پیشنٹ کو ٹریکوٹیلومینیا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے یا انزائٹی ہے، تو اگر ایسا ہو تو ہم اکثر جو مین ڈس آرڈر ہے اس کو پہلے ٹریٹ کرتے ہیں، اور جب مین ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرتے ہیں دوائیوں کے ذریعے سے یا بات چیت کے علاج کے ذریعے سے، تو اکثر ٹریکوٹیلومینیا کے اندر خود بخود بہتری آ جاتی ہے۔ دوسرا جو اس کا ہے کہ اگر ٹریکوٹیلومینیا اکیلا پایا جائے، کوئی اور نفسیاتی مرض نہ ہو، تو پھر اس کا جو علاج ہے، اس کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ہے جس کو ہم ایک تھراپی ہوتی ہے ہیبٹ ریورسل ٹریننگ۔ یہ جو ہیبٹ ریورسل ٹریننگ ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھراپی ہے جس سے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیشنٹس میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ تھراپی امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو الگ سے جو ہے وہ بناؤں گا، تاکہ اس کے بارے میں آپ کو میں معلومات دے سکوں۔ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ اس کو خود بھی جو ہے نا وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہے، اور آج کا میرے جو موضوع تھا وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا تھا۔ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس جن پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔